بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر ملک کے اندر بحث یہ ہے کہ ایک تو ہے حکومت اور ایک ہے فوج۔ میں کسی طرح بھی نہ سوچ سکتا ہوں نہ سوچتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کو بہت مضبوط ہونا چاہیے، لیکن اس کی مضبوطی جمہوریت کے راستے میں کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور رہی حکومت کی بات، سچ یہ ہے کہ یہ نتائج جن کے نتیجے میں یہ حکومت بنی وہ انجینئرڈ ہے۔ عمران خان کا قید میں جانا بھی انجینئرڈ ہے۔ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ جیل میں تمام وہ قیدی جو عمران خان کی جماعت سے ہیں وہ یہ درخواستیں دے رہے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے، انہیں ہسپتال منتقل کیا جائے، ان کا علاج کرایا جائے۔ اس میں ایک مثال ہے سابق گورنر اور جناب اعجاز چودھری۔ کیا کرنا ہے آپ نے ان کے مار کے لانا؟ لہذا یہ آہستہ آہستہ اتنی درخواستیں اکٹھی ہو جائیں گی اور اتنا پریشر بن جائے گا۔ ایک مطلب تو آپ سن رہے ہیں نا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا اس کی لیٹر اور اسپرٹ میں، لہذا یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ کسی بھی وقت حکومت ٹوٹ جائے گی، پرائم منسٹر کو سزا مل جائے گی، پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کی طرح آؤٹ ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ مجھے کوئی منظر بتاتے ہوئے خوشی نہیں ہوتی، نہ ہوگی، لیکن جب ملک میں جمہوریت کے نام پر فراڈ ہو رہا ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو دانتوں والا میڈیا پسند نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں مطلق العنانیت ہو، آپ چاہتے ہیں کوئی قانون نہ ہو۔ میں منتظر ہوں کہ وکلاء کیا کرتے ہیں۔ وکلاء نے وہ راستہ اختیار کر لیا ہے جو انہیں کرنا چاہیے تھا، اور عمران خان بھی چپ ہے لیکن ان کے وکلاء کام کر رہے ہیں۔ آپ عمران خان کو اشفا کے بجائے پینٹ سے لے گئے، آپ جہنم میں لے جاتے۔ بہنوں کا بھائی کے ساتھ ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھی روتی رہتی ہیں اور بھائی کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا کہ ایک شخص آئے گا جو مدینے کی ریاست کی بات کرے گا، پھر وہ جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہ اتنے زور سے آئے گا کہ سب تہس نہس کر دے گا۔ میں اسی کے انتظار میں خدا حافظ۔